فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. محترم حضرات، قرآن شریف کی یہ دو آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی چوتھی صفت بیان فرمائی. تین صفتوں کا بیان آپ حضرات کے سامنے آ گیا کہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفتوں کا تذکرہ بیان فرمایا. چوتھی صفت یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے. ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور وہ ٹھہرنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. یہ دنیاوی زندگی ہے اور سب کو یقین ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعد ایک زندگی اخروی زندگی ہے. اس دنیا کے اندر صرف ایک دفعہ آنا ہے، اور جو ایک دفعہ آ گیا پھر وہ واپس نہیں آئے گا. ہم مسلمانوں کا عقیدہ تو یہی ہے، اور سچا عقیدہ بھی یہی ہے، اسلام کا عقیدہ بھی یہی ہے. اسی کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف ایک بار کی زندگی ہے. غیروں کے عقیدے کیا کیا ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا، اور بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو دین سے دور ہیں، قرآنی تعلیمات سے دور ہیں. ان کی زبانوں کے اوپر بھی یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں کہ آئندہ جنم میں ہم یہ کام کریں گے. اس جنم میں تو نہیں ہو سکا لیکن آئندہ جنم کے اندر یہ کام کریں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جنم ایک ہی ہے، اس کے بعد پھر دنیا کے اندر کوئی جنم نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو ختم کر دیں گے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اذا الشمس كورت، یہ جو سورج ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو لپیٹ دیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستاروں کو بکھیر دیں گے. ایسے ایسے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کے 30 پارے کے اندر بیان فرمائے. بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ
دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالی دو ٹھکانے رکھے ہیں، ایک ٹھکانے کا نام جنت ہے اور دوسرے ٹھکانے کا نام جہنم ہے۔ جنت کی بہت ساری تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ہماری یہ جو محنتیں ہیں، مثلاً ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، صبح ہی اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہیں اور ان کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان تمام کے تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت سنوار دے اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس زندگی کو آسان فرما دے اور ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ یہی تو مقصد ہے، اور اسی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ اور اللہ نے اپنے خاص بندوں کی صفت جو بیان فرمائی، وہ یہ صفت بیان فرمائی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ وہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی نمازوں کے بعد یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب، اے پروردگار عالم، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب وہ چمٹنے والا ہے، یعنی گلے کا طوق ہے۔ گلے کا طوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک عورت اپنے گلے کے اندر ہاتھ ڈال لیتی ہے یا اسی طریقے سے چین وغیرہ پہن لیتی ہے تو اس کو جدا کرنا نہیں چاہتی اور وہ گلے سے چمٹ کر کے رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا، ان عذابہا کان غراما، کہ بے شک جہنم کا جو عذاب ہے وہ جدا ہونے والا نہیں ہے بلکہ وہ انسان سے چمٹ کر کے رہے گا۔ اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر بھی یہ دعا شامل حال ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ تبارک و تعالی دوزخ کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی دعائیں کم مانگتے تھے، لیکن اخروی زندگی کی دعائیں زیادہ مانگتے تھے۔ اور ہم میں اور صحابہ کرام میں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں صرف یہی فرق ہے کہ ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، صرف دنیاوی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، آخرت کو ہم لوگ بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر بھی برکت عطا فرما۔ ایسی ایسی دعائیں ہم لوگ مانگتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دعائیں کیا ہوتی تھی؟ ان کی نظر اصل میں آخرت کی زندگی کے اوپر ہوتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی زندگی تو 50-60 سالہ زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ آپ ایک 60 سالہ آدمی سے پوچھو کہ آپ کی زندگی کیسی گزری،
اور کتنی جلدی گزر گئی. تو وہ 60 سال کا آدمی یا 80 سال کا بوڑھا وہ بھی آپ کو یہ کہے گا کہ معلوم نہیں چلا کس طریقے سے یہ 80 سال گزر گئے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم اسکول جا رہے تھے اور ابھی ہماری شادی ہو رہی تھی. یعنی بچپنا ان کا یاد آ جاتا ہے اور ان کے 80 سال یا 90 سال جو گزرتے ہیں اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو اسی لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان آخرت کے اندر پہنچ جائے گا تو انسان کو یہ محسوس ہوگا کہ مجھے ایک خواب آیا تھا. یعنی زندگی کے 80 سال یا 70 سال جو گزار کر کے گیا ہے وہ 80 یا 70 سال اس کو خواب محسوس ہوگا. ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں. کبھی رات میں ہمیں خواب آ گیا اور اس خواب کے اندر کوئی انسان دوسرے ممالک کا سفر کر رہا ہے یا اسی طریقے سے ٹرینوں کے اندر بیٹھا ہے, امریکہ کے اندر گھوم رہا ہے. ایسے ایسے خواب انسان کو آتے ہیں. تو مرنے کے بعد بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد یہ پوری جو زندگی ہے یہ انسان کو ایسا محسوس ہوگی کہ جیسے اس کو ایک خواب آیا ہے. اور اس خواب والی زندگی کے اندر ہم ایسے ملوث ہیں کہ ہمیں آخرت کا بالکل فکر نہیں. حالانکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اور اس کی دعائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مانگتے تھے. آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہو جائے اور دنیاوی زندگی جو ہے وہ کیسے بھی گزر جاتی ہے. اچھی زندگی گزرنے والے کی زندگی بھی گزرتی ہے اور اگر زندگی کے اندر کچھ پریشانیاں ہیں تو وہ بھی اس کی گزر ہی جاتی ہے. لیکن حقیقت میں اخروی زندگی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اخروی زندگی کا زیادہ فکر کرتے تھے, دنیاوی زندگی کا اتنا فکر نہیں کرتے تھے. جیسا کہ ایک صحابی ہیں, لڑائی کا موقع ہے اور وہ صحابی لڑائی سے پہلے سجدے کے اندر جاتے ہیں اور سجدے کے اندر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں میں وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری دعاؤں میں اور ہمارے مانگنے میں اور صحابہ کرام کی دعاؤں میں اور صحابہ کرام کے مانگنے میں کیا انتر تھا, کیا ڈفرنس تھا اور کیا فرق تھا. ایک صحابی لڑائی کے اندر جانے والے ہیں, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں, لیکن یہ صحابی سجدے کے اندر جاتے ہیں اور سجدے کے اندر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو میدان جنگ قائم ہوگی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کفر اور اسلام کی لڑائی کے اندر شریک ہو رہا ہوں اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے کوئی کافر آ جائے اور وہ کافر مجھ پر حملہ کرے اور میں اس کے اوپر حملہ کروں اور وہ پھر مجھ پر حملہ کرے اور میں شہید ہو جاؤں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو زندہ کریں اور زندگی دیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بار بار اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اور شہادت کا مقام حاصل کرنے کے بعد اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ صحابی کی دعا ہوتی تھی. اور ایک صحابی کا تذکرہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبے کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خوشخبری سنائی کہ تم جنتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے اندر تم کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فزت ورب الکعبہ، یعنی رب کعبے کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اگر مجھے جنتی ہونے کی بشارت آپ نے دنیاوی زندگی کے اندر دے دی ہے تو میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیاوی زندگی تو ایک مختصر سی زندگی ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن شریف کی آیات میں بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اللہ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے اور کھیل تماشا ہے۔ یعنی جس طریقے سے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کھلونا رکھ دیتے ہیں اور ان کا کھیل ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ نے یہ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ جس طریقے سے بچہ اپنے کھلونے سے کھیل کر کے ان کھلونوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے اور پھینک دیتا ہے، تو دنیاوی زندگی کی بھی صرف یہ اتنی سی مثال ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگوں کو اخروی زندگی کا کوئی فکر نہیں ہے، دنیاوی زندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو دکان کا فکر ہے، صبح ہوتی ہے تو بزنس کا فکر ہے، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائی کا فکر ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ نماز کا فکر نہیں ہے۔ ہم اپنی مسجد میں دیکھتے ہیں یہ اتنا بڑا محلہ ہے الحمدللہ کہ اگر ایک گھر سے یا دو گھر سے ایک ایک آدمی آ جائے تو مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ ملے، لیکن صبح کی نماز میں کبھی 3 افراد رہتے ہیں، کبھی 5 افراد رہتے ہیں۔ تو یہ فکر ہمیں اپنی اخروی زندگی کا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جو غیر آباد ہوتے ہیں اور ہم لوگ ان کو غیر آباد دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اگر آپ لوگ میرے گھروں کو غیر آباد کرو گے تو میں آپ کے گھروں کو غیر آباد کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسجدیں غیر آباد ہے۔ صبح کی نماز کے وقت، صبح کی اذان کے وقت جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہماری نیندیں جو ہیں وہ قربانی نہیں ہو سکتی، اور ہمارا بستر ہمارے جسم سے جدا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم لوگ گہری نیند کے اندر سوتے رہتے ہیں، اور مؤذن بھی پکار دیتا ہے، امام بھی نماز پڑھا دیتا ہے، 7-8 بج جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ تو کیا یہی فکر ہے ہمیں اخروی زندگی کا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے، ان عذابہا کان غراما، بے شک وہ عذاب جو ہے وہ چمٹنے والا ہے، یعنی انسان کے ساتھ چمٹ کر رہ جانے والا ہے۔ دوزخ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ قرآن شریف میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہو۔ سورہ تحریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن شریف کا صریح حکم ہے۔ قرآن شریف کی اس آیت کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ 2 چیزوں کا حکم دیا۔ انسان کی ذمہ داری
خود بخود نماز پڑھ کر کے ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک انسان یہ چاہے کہ میں نمازی ہوں اور میرا آنا جانا مسجد میں ہے، الحمدللہ 5 وقت میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میرے بچے اور بیوی بھاڑ میں جائیں، وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ دین کے اوپر چلے یا نہ چلے، تو انسان اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ہمیں بتایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوزخ کے عذاب سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اہل و عیال کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا۔ تو ایک باپ کی، ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہم نیک ہیں، اگر ہم صالح ہیں اور ہم نمازی ہیں تو ہماری اولاد کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے میدان میں سوال ہوگا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بچے باپ کا گریبان پکڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ تم تو نمازی تھے لیکن تم نے ہماری فکر بالکل نہیں کی۔ باپ کا گریبان پکڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے حقوق تم نے ادا نہیں کیے۔ اس لیے قیامت کے میدان میں ہر انسان سے سوال ہوگا، اس کے ماتحتوں کے بارے میں، استاد سے شاگردوں کے تعلق سے سوال ہوگا، اور ماں باپ سے اس کی اولاد کے تعلق سے سوال ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان رعایا کا بادشاہ ہے اور حاکم ہے تو حاکم سے جو ہے سوال ہوگا اس کی رعایا کے تعلق سے کہ یہ لوگ تمہارے ماتحت تھے اور یہ تمہارے ماتحت رہ کر کے ان کی وجہ سے زندگی کے اندر بگاڑ آتا گیا اور آپ نے ان کی ذمہ داری کو نہیں سنبھالا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو بھی سنبھالے اور اپنے بچوں کو بھی ویسا ہی نیک بنائے کہ جیسا وہ خود بخود نیک ہے، اور اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی نمازی بنانے کی کوشش کرے جیسا وہ خود نمازی ہے۔ اگر ایک انسان صرف اپنے آپ تو نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں اس کی حاضری ہے، لیکن بچے جو ہے وہ مسجد سے دور ہیں اور وہ نمازوں کے پابند نہیں ہے، تو حدیث پاک میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کا گریبان پکڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے میدان میں اولاد۔ اس لیے اللہ نے قرآن شریف کے اندر حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، ایک نبی کو حکم ہے اپنے اولاد کے تعلق سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، کہ اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے رہیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے رہیے، کہے کا حکم بِالصَّلَاةِ، یعنی نماز کا حکم ان کو بھی کرتے رہیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز کا پابند ان کو بناتے رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کے تعلق سے سوال نہیں کریں گے بلکہ ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نبی تھے لیکن آپ کی اولاد جو ہے بگڑ رہی تھی، اس کے تعلق سے ہم آپ سے سوال کریں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر بڑے کو حکم ہے کہ وہ اپنے چھوٹے کو نیک بنانے کی کوشش کرے، اس کی تربیت کرے۔ ہر دوست کو حکم ہے کہ اگر اس کا دوست غلط چل رہا ہو اور اس کے اندر خرابیاں ہوں تو ایک دوست کو چاہیے کہ اپنے دوست کو سمجھائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قیامت کے تعلق سے اور خصوصاً دوزخ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا کہ ہمیں دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے
کیونکہ دوزخ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، اور جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر گزرے ہیں، جتنے اولیاء کرام دنیا کے اندر گزرے ہیں، ان کی دعاؤں کے اندر اگر صحت کی دعا کا خیال ہوتا تھا تو دوزخ کی عذاب سے پناہ بھی وہ لوگ مانگتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا جو ارشاد ہے کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جو لوگ دوزخ کی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، بے شک وہ ٹھکانہ جو ہے رہنے کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کی تفسیر اگر میں آپ حضرات کو بتاؤں، تھوڑا سا تذکرہ، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کتنی بری چیز ہے۔ سوئی کا ناکہ آپ جانتے ہیں، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ اگر اس سوراخ کی طرح، یعنی سوئی کا جو سوراخ ہے، اگر اس کے مثل دوزخ کا سوراخ دنیا کے اندر کھل جائے تو دنیا کے اندر کوئی ہریالی پیدا نہ ہو، یعنی اتنی زہریلی جگہ ہے کہ کوئی ہریالی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اتنا سخت ٹھکانہ ہے دوزخ۔ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں کی آگ ایسی آگ ہے کہ دنیا کے اندر اگر وہ انسان جو دوزخ کی آگ کے اندر جل رہا ہے، اگر اس انسان کو دوزخ کے آگ سے نکال کر کے ہم لوگ دنیاوی آگ کے اندر ڈال دیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آگ کے اندر ڈال دیں، تو دنیاوی آگ کے اندر اس کو نیند آ جائے، یعنی یہ آگ دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا برا ٹھکانہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو بیان فرمایا۔ اس لیے ہم لوگ جہاں پر نماز پڑھ کر کے دعائیں مانگتے ہیں اپنی صحت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، تو ہماری نظر اخروی زندگی کے اوپر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اس کے اوپر اگر ہماری نظر ہوگی تو یہ زندگی ہماری بیکار ہے، اور ہمارا مسجدوں کے اندر آنا جانا اور اسی طریقے سے نمازیں پڑھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری تبھی کامیاب ہوں گی جب ہم لوگ جنت کے طلبگار ہوں گے اور دوزخ سے پناہ مانگنے والے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹھکانہ جو ہے جنت بنائے، اور دوزخ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی وہ سنتیں پڑھ لیں۔